بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے شوہر کے کاروبار میں مدد کے لیے اپنا مکان بیچ کر رقم اس کے حوالے کر دی، مگر ساتھ ہی شوہر کا رویہ بدل گیا۔ ایک دن میں نے اس کے موبائل میں ایک لڑکی کے ساتھ کی گئی گفتگو پڑھی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ مجھے طلاق دے کر اب اس لڑکی سے شادی کرنے کے وعدے کر رہا تھا، اور تو اور میری ساس بھی سب جانتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر اور ساس کو سبق سکھانے کے لیے ارادہ کر لیا۔ اگلے ہی دن میں نے دبئی کی فلائٹ لی اور اپنے وکیل کو وہ میسج کیا جو میرے شوہر کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ آج کل کی لڑکیوں کو گھر بسانے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ اے دن اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ لڑکیاں شادی سے متنفر ہوتی جا رہی ہیں، اور خاص کر وہ جن کے پاس اپنے پیسے ہوں یا اپنی کوئی چیز ہو۔ میرے پاس میرا ایک گھر ضرور تھا جو میرے مرحوم ماں باپ نے میرے نام کیا تھا، اور آج کل کے زمانہ میں اس کی قیمت تقریباً 70 لاکھ روپے تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا، شہر سے ذرا دور علاقے میں تھا، لیکن میرے لیے وہ میرے ماں باپ کی طرف سے دی ہوئی ایک ایسی نشانی تھی جسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ ان دونوں کی یاد آتی تھی۔ میں اپنی ایک کزن کے گھر پر رہتی تھی اور مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اپنا گھر ہے تو مجھے کسی شوہر کی ضرورت نہیں، یا میرے پاس اپنی چیز ہے تو میں اکیلی زندگی گزار لوں گی، بلکہ میرے دل میں تو ہمیشہ سے ایک بالکل سادہ سی خواہش تھی کہ میرا ایک شوہر ہو، میرا ایک گھر ہو جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں۔ وہ کام پر جائے تو میں اس کے لیے پورا دن گھر سنبھالوں، اس کی پسند کا کھانا بناؤں، شام کو اس کے واپس آنے کا انتظار کروں، پھر وہ گھر آئے تو میں اس کے ساتھ بیٹھوں، اس سے دن بھر کی باتیں کروں۔ ہمارے 2 بچے ہوں، ایک بیٹی ہو ایک بیٹا ہو، ہم ایک اچھے سے گھر میں رہتے ہوں، بچے ہمارے ارد گرد کھیلتے ہوں، اور ہماری زندگی میں بہت زیادہ دولت نہ بھی ہو تو سکون ضرور ہو۔ میں اکثر اپنے دل میں اپنے مستقبل کے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے خواب سجایا کرتی تھی۔ سوچتی تھی کہ شام کو میرا شوہر گھر آئے گا تو میں تیار ہو جاؤں گی، پھر ہم کھانا کھائیں گے، بچوں کو ساتھ لے کر باہر جائیں گے، آئس کریم کھائیں گے، کچھ دیر بازار میں گھومیں گے، پھر واپس آ کر بچوں کو سلائیں گے، اور جب دونوں بچے سو جائیں گے تو ہم دونوں خاموشی سے انہیں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے دل کی باتیں کریں گے، اور اس وقت شاید ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چنا ہے۔ میرے خواب بہت بڑے نہیں تھے، میں نے کبھی محل کا خواب نہیں دیکھا تھا، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا شوہر کروڑوں کماتا ہو یا میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو۔ مجھے تو صرف ایسا انسان چاہیے تھا جو مجھے عزت دے، مجھے چاہے، میری بات سنے اور مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر رکھے۔ میری کزن بھی میرے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ مجھے گھر بسانے کا کتنا شوق ہے، اس لیے وہ میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ آخر کار ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام سہیل ہے۔ میں نے جب اس کی تصویر دیکھی تو وہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگا، اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی، اور مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی دل میں ایک اچھا سا احساس ہوا۔ میری کزن نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے پسند ہے، تو میں نے بھی بغیر زیادہ سوچے کہا کہ ہاں مجھے پسند ہے۔ اس نے پھر دونوں خاندانوں میں بات کی اور رشتہ پکا ہو گیا۔ سہیل کی ایک امی تھی اور اس کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہ بات بھی اچھی لگی کیونکہ مجھے ساس کے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو شادی سے پہلے ہی یہ سوچ لے کہ مجھے شوہر کو قابو میں رکھنا ہے یا مجھے صرف اپنے شوہر کے ساتھ الگ رہنا ہے۔ میں تو رشتہ نبھانے پر یقین رکھتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر گھر میں ساس ہے تو وہ بھی میری اپنی ماں کی طرح ہوگی، اور اگر میں اسے عزت دوں گی تو وہ بھی مجھے محبت دے گی۔ سہیل کی والدہ بھی اس کے ساتھ مستقل نہیں رہتی تھی، مگر وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹی بھی نہیں تھی، اس لیے مجھے یہ سوچ کر بھی اچھا لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے بیٹی کی طرح چاہے گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی سہیل کے ساتھ ہو گئی۔ میں اپنے دل سے بے شمار خواب لیے اس کے گھر آئی تھی۔ میرے لیے سب کچھ نیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے کچھ بھی اجنبی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
ایسے میں برسوں سے اسی گھر کا حصہ ہوں۔ سہیل کا رویہ پہلے ہی دن سے میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میری بات سنتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھتا تھا، اور مجھے اس کے انداز سے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید میری زندگی واقعی ویسی ہی ہونے والی ہے جیسی میں نے اپنے دل میں سوچ رکھی تھی۔ شادی کی رات ہی اس نے میرے ساتھ بہت محبت سے بات کی۔ میں اس کے سامنے بیٹھی اپنی شرمیلی سی مسکراہٹ چھپا رہی تھی، اور وہ کبھی میری چوڑیوں سے کھیلتا، کبھی میری تعریف کرتا، کبھی میری زلفوں کو میرے چہرے سے ہٹا کر مجھے دیکھتا، اور کبھی کہتا کہ آج میری پسند کا رنگ پہن لو۔ مجھے اس کے یہ انداز بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ میرے لیے محبت ہمیشہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا نام تھی۔ اس کی آواز میں اپنے لیے اپنائیت محسوس کرتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے جس زندگی کا خواب دیکھا تھا، اللہ نے وہ خواب میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور میری محبت بھی بڑھتی گئی۔ میں سہیل سے محبت کرنے لگی تھی، اور اس سے بھی زیادہ مجھے اس پر بھروسہ ہونے لگا تھا۔ میں اس کے ہر بات کو سچ سمجھتی تھی، اور اس کے ہر وعدے کو دل سے مانتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے گھر کو سجاتی تھی، اس کے پسند کے مطابق چیزیں ترتیب دیتی تھی، اور جب وہ شام کو گھر آتا تو میرے چہرے پر خود ہی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ مجھے اس کے قدموں کی آواز بھی پہچان میں آنے لگی تھی۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، ان کے ساتھ مجھے کبھی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی، میں بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ویسے بھی گھر میں اتنا کام نہیں تھا، مگر مجھے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اب یہ میرا اپنا گھر تھا، میں اسے صاف کرتی تھی، اسے سجاتی تھی، چیزوں کو ترتیب سے رکھتی تھی، اور مجھے اس کام میں عجیب سا سکون ملتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شام کو سہیل اسی گھر میں واپس آئے گا، اور میری ساری محنت اس کی ایک مسکراہٹ سے مکمل ہو جائے گی۔ ہم دونوں شام کو اکثر گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے، کبھی بازار چلے جاتے، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے، کبھی سڑک کے کنارے کچھ کھا لیتے، اور کبھی بس یوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی روشنیاں دیکھتے رہتے تھے۔ جو چیزیں بھی ہم کھاتے، واپس آتے ہوئے اپنی ساس کے لیے بھی ضرور لے کر آتے تھے۔ سہیل خود بھی ان کا بہت خیال رکھتا تھا، اور مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے صرف ایک شوہر نہیں پایا، بلکہ ایک ایسا گھر پایا ہے جہاں ہر رشتے کی اپنی جگہ ہے۔ رات کو جب ہم سونے کے لیے جاتے تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون گھیر لیتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میں نے ہر رشتے کو بہت سنبھال کر رکھا ہے۔ میں اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنی ساس کا خیال رکھ رہی ہوں، اپنے گھر کو محبت سے سجا رہی ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سب کو ساتھ لے کر چلوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر انسان نیت صاف رکھے اور اپنے رشتوں کو دل سے نبھائے تو زندگی بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے اس چھوٹے سے گھر میں بیٹھے اپنے ماں باپ کو یاد کرتی اور سوچتی کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو مجھے اس طرح خوش دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ میں ان کے دیے ہوئے گھر کو اپنے دل میں ایک امانت سمجھتی تھی، اور اب میرے پاس ایک شوہر بھی تھا جس سے مجھے بے حد محبت ہونے لگی تھی۔ میرے لیے زندگی مکمل ہونے لگی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ان خوبصورت دنوں کے پیچھے کوئی ایسا موڑ چھپا ہوا ہے جو میرے اعتماد، میری محبت اور میرے ان تمام چھوٹے چھوٹے خوابوں کو ایک ساتھ آزمانے والا ہے۔ ایک دن مجھے اچانک محسوس ہوا کہ اس گھر میں میرے لیے کچھ بدل چکا ہے، کیونکہ جس گھر میں میری آمد پر ہر چیز مجھے اپنی جگہ خوبصورت لگتی تھی، وہاں اب مجھے اپنی موجودگی بھی بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ سہیل پہلے گھر آتے ہی مجھے تلاش کرتا تھا، میری آواز سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اب وہ دروازہ کھولتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ میں اس کے پیچھے جاتی تو وہ موبائل میں مصروف ہوتا یا کسی فائل کو دیکھنے لگتا۔ مجھے دیکھ کر بھی ایسے ظاہر کرتا جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ میں کئی مرتبہ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھتی کہ کیا ہوا ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو وہ میری طرف دیکھے بغیر کہتا کہ کچھ نہیں ہوا، بس کام بہت ہے۔ مجھے لگا شاید واقعی کاروبار کا دباؤ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کاروبار کے معاملات نہیں دیکھے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک شخص کے رویے میں
آنے والی سرد مہری صرف مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان کی محبت اس وقت تک رہتی ہے جب تک سامنے والے کے پاس دینے کو کچھ ہو۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی کہ سہیل میرا شوہر ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے کبھی بہت چاہا ہے۔ ایک دم سے سب کچھ کیسے بدل سکتا ہے؟ شاید میں ہی زیادہ توقعات کرنے لگی ہوں، شاید مجھے اس کے کام کو سمجھنا چاہیے، شاید مجھے ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے خود کو سمجھایا، پھر میں پہلے کی طرح گھر سنوارنے لگی، اس کے پسند کے کھانے بنانے لگی، اس کے کپڑے ترتیب سے رکھنے لگی، اس کے آنے سے پہلے تیار ہونے لگی۔ لیکن اب میری تیاری دیکھ کر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں آتی تھی جو کبھی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہوا کرتی تھی۔ ایک شام میں نے بڑی ہمت کر کے اس سے کہا کہ سہیل، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے پہلے جیسے بات نہیں کرتے، آپ مجھے باہر لے کر نہیں جاتے، آپ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ تمہیں ہر وقت شکایت ہی رہتی ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے تو کبھی اس سے شکایت نہیں کی تھی، میں تو صرف اس کے بدلتے ہوئے رویے کی وجہ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ میں شکایت نہیں کر رہی، صرف آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو اس نے سخت لہجے میں کہا کہ مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی، میرے ذہن میں بار بار وہی بات آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا بدل گیا ہے جس نے میرے شوہر کو مجھ سے اتنا دور کر دیا ہے۔ میں نے اپنے دل سے سوال کیا تو جواب بھی خود ہی دیا کہ شاید پیسہ انسان کو بدل دیتا ہے، مگر پھر مجھے یہ خیال آتا کہ سہیل تو پہلے بھی میرے گھر کی قیمت جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ میرے کوئی بڑی جائیداد نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے مجھ سے محبت کی تھی، یا شاید میں ہی محبت سمجھتی رہی تھی۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ جس گھر کو میں نے اپنے ماں باپ کی نشانی سمجھ کر سنبھال رکھا تھا، وہی گھر میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن جائے گا۔ اگلے دن میں نے اپنی ساس سے بات کرنے کی کوشش کی کیونکہ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے سمجھے گی۔ پہلے تو وہ میری ہر بات سنتی تھی، میری پسند ناپسند پوچھتی تھی، کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، امی آپ کو لگتا ہے سہیل مجھ سے ناراض ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ تم دونوں میاں بیوی اپنے مسائل خود حل کرو۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کیونکہ یہی وہ عورت تھی جو کبھی سہیل کے ذرا سے دیر سے گھر آنے پر مجھے فون کر کے پوچھتی تھی کہ بیٹا سہیل ابھی تک نہیں آیا۔ اب انہیں میری کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے پھر بھی دل کو یقین دلایا کہ شاید وہ بھی پریشان ہوگی، شاید کاروبار کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، شاید گھر میں مالی دباؤ آ گیا ہوگا۔ لیکن چند دن بعد مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ مسئلہ صرف کاروبار کا نہیں تھا، کیونکہ سہیل نے مجھ سے گھر کے کاغذات مانگے اور کہا کہ انہیں کسی کام کے لیے دیکھنا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اب ان کاغذات کی کیا ضرورت ہے، تو اس نے کہا کاروبار میں کچھ معاملات ہیں، تم نہیں سمجھو گی، بس دے دو۔ میں نے کہا کہ گھر تو بک چکا ہے، پھر کاغذات کس کے لیے چاہیے؟ اس نے میری طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا لی اور کہا کہ میں نے کہا نہ کاروباری معاملہ ہے، میں نے کہا نہ کاروباری معاملہ ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے پہلی مرتبہ سوچا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں نے سہیل سے بہت محبت کی تھی، اس قدر محبت کی کہ اپنے ماں باپ کی آخری نشانی تک اس کے حوالے کر دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اس کے لیے سب کچھ دے دیا تو وہ بھی مجھے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز سمجھے گا۔ لیکن اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا شاید میں نے محبت میں آنکھیں بند کر کے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا۔ ایک رات سہیل دیر سے گھر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ میں نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں تھے؟ اس نے غصے سے کہا کہ تم میرا حساب رکھو گی۔ اب میں خاموش ہو گئی۔ اس نے فائل میز پر رکھی، پھر اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں کچھ دیر بعد پانی لینے کے لیے وہاں سے گزری تو اندر سے ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں رک گئی۔ میں جانتی تھی کہ کسی کی بات سننا اچھی بات نہیں، لیکن جو الفاظ میرے کانوں میں
پڑے انہوں نے میرے قدم وہیں روک دیے۔ سہیل کہہ رہا تھا کہ اب اس گھر میں اس سے زیادہ دن نہیں رکھ سکتا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، پہلے دیکھو باقی کام کیسے ہوتا ہے۔ پھر سہیل نے کہا کہ گھر تو بیچ ہی دیا ہے، اب اگر یہ یہاں سے چلی جائے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں وہی عورت تھی جس نے اپنا گھر اس شخص کے کاروبار کے لیے دے دیا تھا، وہی عورت جس نے اس کے لیے ہر خواہش قربان کر دی تھی۔ اب اس کے جانے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے الماری کھولی، وہاں میرے پرانے کپڑوں کے ساتھ وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہوا تھا جس میں میرے ماں باپ کی چند یادگار چیزیں تھیں۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے پہلی مرتبہ شدت سے احساس ہوا کہ میرے ماں باپ نے مجھے گھر دیا تھا، سہیل نے مجھے محبت کے خواب دکھائے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ گھر بھی دے دیا تھا، خواب بھی دے دیے تھے۔ اب میرے پاس صرف ایک سوال رہ گیا تھا، اگر یہ سب محبت نہیں تھی تو پھر میں نے آخر کس چیز کے نام پر اپنی پوری زندگی اس شخص کے حوالے کر دی تھی؟ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، کیونکہ محبت میں قربانی دینا الگ بات ہے، اپنی ہی زندگی سے بے دخل ہو جانا الگ بات ہے۔ مجھے اب معلوم نہیں تھا کہ سہیل میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن اتنا سمجھ چکی تھی کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنا گھر قربان کیا تھا وہ اب مجھے ہی اپنے گھر سے نکالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت پہلی بار پوری طرح یقین ہو گیا کہ میں ایک ایسے گھر میں رہ رہی تھی جہاں میرے ساتھ صرف دھوکہ نہیں ہوا تھا بلکہ مجھے سوچ سمجھ کر استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ سہیل نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ صرف اس وقت تک کیا تھا جب تک اسے میرے گھر کی ضرورت تھی، اور جیسے ہی وہ گھر بیچ کر اپنے کاروبار میں پیسہ لگا چکا تھا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ میں کئی راتوں تک اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کی آخری نشانی تک قربان کر دی تھی وہ کس قدر اطمینان سے کسی دوسری عورت کو میری جان میری زندگی کہہ رہا تھا اور میرے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میرے پاس کیا ہے۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ بھی آتا تھا، مگر اس سے زیادہ مجھے اپنی سادگی پر افسوس ہوتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی سہیل سے کوئی حساب ہی نہیں مانگا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ کاروبار میں کتنا پیسہ لگایا ہے، کتنا منافع ہوا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے۔ مجھے تو صرف یہ یقین تھا کہ میرا شوہر ہے جو میرے لیے اچھا سوچتا ہے۔ میں نے اس پر اعتبار کیا تھا، اس اعتبار میں اپنا گھر اس کے حوالے کیا تھا، اسی اعتبار سے میں اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ جوڑ دی تھی۔ مگر اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جس شخص کو میں اپنا سہارا سمجھ رہی تھی وہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اگلے دن سے اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آنے دی۔ سہیل گھر آتا تو میں پہلے کی طرح اس کے لیے کھانا رکھ دیتی، اس کے کپڑے ترتیب سے رکھ دیتی، اس سے نرمی سے بات کرتی۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ تم اتنی خاموش کیوں ہو، تو میں مسکرا کر کہہ دیتی کہ کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ میں نے اسے یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے موبائل میں پڑے چند جملوں نے میرے اندر کی پوری دنیا بدل دی ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں نے فوراً اس کے سامنے اپنا راز کھول دیا تو وہ نہ جانے کیا کرے گا۔ میں اس عورت کے بارے میں جان چکی تھی جس سے وہ شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بھی جان چکی تھی کہ میری ساس اس سارے معاملے سے واقف تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ جان چکی تھی کہ مجھے اس گھر میں اکیلا سمجھ کر میرے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ میں نے ایک رات اپنی ساس سے پھر بات کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بہت دھیمی آواز میں کہا، امی اگر کسی عورت کے ساتھ اس کا شوہر دھوکہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ فوراً میری طرف دیکھ کر بولی کہ تمہیں ایسی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سہیل ایسا لڑکا نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ اب میں ان کے سامنے سچ بول بھی دیتی تو کیا حاصل ہوتا تھا؟ وہ پہلے ہی اس راز کا حصہ بن چکی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ شفقت تلاش کرنے کی کوشش کی جو کبھی مجھے نظر آتی تھی، مگر وہاں اب صرف اپنے بیٹے کی حمایت تھی۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی ماں نہیں تھی،
کوئی شوہر نہیں تھا، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو میرے حق میں کھڑا ہو سکے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ اب مجھے رونا نہیں ہے، مجھے جلدی سے کوئی قدم اٹھانا ہے، مجھے ان لوگوں کو وہی یقین دلانا ہے جو وہ میرے بارے میں رکھے۔ میں نہیں جا سکتی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب ان کی ہر بات کو غور سے دیکھوں گی، ہر حرکت کو سمجھوں گی، ہر منصوبے کو ان سے پہلے جاننے کی کوشش کروں گی، کیونکہ انہوں نے جس عورت کو سادہ سمجھ کر اپنے جال میں پھنسایا تھا وہ اب اس جال کی ایک دھاگے کو پہچان چکی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کا وہ گھر یاد آیا جسے میں نے اتنی آسانی سے سہیل کے نام کر دیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے خوشی خوشی اس سے کہا تھا کہ گھر بیچ دو اور کاروبار میں لگا دو۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ تمہارے پیسے صرف واپس نہیں ہوں گے بلکہ منافع کے ساتھ واپس ہوں گے۔ اس وقت مجھے اس کی بات پر فخر ہوا تھا، لگا تھا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے جو میرے پیسے کو اپنا سمجھنے کی بجائے اسے بڑھانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ مگر اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ میرے پیسے کو اپنا سمجھ چکا تھا اور مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا منصوبہ بھی بنا چکا۔ میں اگلے چند دنوں میں سہیل کے کاروبار کے بارے میں خاموشی سے معلومات جمع کرنا شروع کی۔ میں اس سے سوال نہیں کرتی تھی بلکہ اس کی باتوں کو یاد رکھتی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کرتا ہے، کسی وقت گھر سے نکلتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، کسی کام کے لیے جاتا ہے۔ میں سب ذہن میں محفوظ رکھتی جاتی۔ میں نے اس کے رویے میں آنے والی ہر تبدیلی کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اب جب وہ رات دیر تک فون استعمال کرتا تھا تو مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا بلکہ مجھے یہ سوچ آتی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ اب جب وہ مجھے سے جھوٹ بولتا تو میں اسے جھوٹ کو سچ سمجھ کر بحث نہیں کرتی تھی بلکہ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتی تھی۔ ایک دن سہیل نے مجھ سے کہا کہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا اللہ کا شکر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ شاید اب ہم زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں ضرور بدل سکتے ہیں۔ اس نے شاید یہ سمجھا کہ میں اس کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی کی بات کر رہی ہوں، مگر میرے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی ضرور بدلے گی، مگر اس طرح نہیں جس طرح سہیل سوچ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے سامنے اب کچھ ظاہر نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں اس کی حقیقت جان چکی ہوں تو وہ اپنے سارے راستے بدل لے گا۔ میں چاہتی تھی کہ جب وقت آئے تو میرے پاس صرف اس کے بے وفائی کا علم نہ ہو بلکہ اس کے ہر جھوٹ کا جواب ہو، اس کے ہر دعوے کا ثبوت ہو، اس کے ہر منصوبے کے سامنے میری اپنی تیاری ہو۔ میں کئی راتوں تک جاگتی رہی۔ میں نے اپنے اندر کے خوف کو دبایا، میں نے اپنے آنسو پونجے، میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ جس عورت نے اپنے ماں باپ کی نشانی ایک شوہر پر اعتماد کرتے ہوئے دے دی تھی وہ اب اپنی باقی زندگی کسی کے رحم پر نہیں گزارے گی۔ مجھے اب یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ محبت کا مطلب اپنے عقل کسی کے قدموں میں رکھ دینا نہیں ہوتا، قربانی کا مطلب اپنی ذات ختم کر دینا نہیں ہوتا، اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کے سامنے کچھ بھی کر کے بچ جائے۔ سہیل کو اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں وہی سادہ سی عورت ہوں جو اس کے ایک مسکرانے پر خوش ہو جاتی ہے، جو اس کے باہر لے جانے پر دنیا بھول جاتی ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے سامنے اب وہ عورت کھڑی تھی جس نے اس کے ہر راز کا دروازہ دیکھ لیا تھا اور اب وہ دروازہ بند ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے چھپی ہوئی پوری حقیقت دنیا کے سامنے آنے والی تھی۔ میں نے اس رات آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں میں پہلی والی چمک نظر نہیں آئی جو اپنے شوہر کی محبت کو اپنی پوری دنیا سمجھتی تھی۔ وہاں ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کا دل ٹوٹ چکا تھا مگر حوصلہ ابھی زندہ تھا۔ میں نے خود سے صرف اتنا کہا کہ سہیل تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم نے جس عورت کو بے سہارا سمجھ کر اس کا گھر چھین لیا ہے، تمہیں ابھی معلوم نہیں کہ وہ عورت کون ہے اور وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب کس طرح لے سکتی ہے۔ میں چپ چاپ ایک دن گھر سے نکل گئی اور دبئی کی فلائٹ پکڑ کر دبئی آ گئی اور وہاں بیٹھ کر اپنے وکیل کو میسج کیا، کہا کہ تم وہ کام کرو جس کے بارے میں تم سے بات کی تھی۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ہماری پلاننگ کے مطابق ہوگا۔
میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے خود کرنے ہیں، کیونکہ جس شخص کو میں اپنا سہارا سمجھتی رہی تھی وہی شخص میرے خلاف کھڑا ہو چکا تھا، اور جس گھر کو میں نے اپنی محبت کی خاطر قربان کیا تھا اسی گھر کی وجہ سے اب میری زندگی کا فیصلہ ہونا تھا۔ عام لڑکی نہیں تھی، میرے بابا نے میرے لیے صرف ایک گھر نہیں چھوڑا تھا بلکہ بہت کچھ چھوڑ کر گئے تھے۔ دبئی میں بھی میرا ایک گھر تھا اور ایک کاروبار تھا جس کے بارے میں میرے شوہر کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے یہ سب کچھ اس سے اس لیے چھپایا تھا کیونکہ میں اسے آزمانا چاہتی تھی کہ وہ مجھے دل سے چاہتا ہے یا میرے پاس موجود چیزوں کی وجہ سے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی حقیقت چھپانی پڑے گی، مگر شادی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات انسان کو اپنے ہی قریب ترین رشتوں سے اپنی حقیقت بچانی پڑتی ہے۔ میرے بابا نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا، کسی پر اتنا بھروسہ مت کرنا کہ اپنی عقل ہی اس کے حوالے کر دو، اپنے حق کو ہمیشہ سمجھ کر رکھنا اور کسی کے سامنے اپنی ضرورت سے زیادہ کمزور مت ہونا۔ اس وقت مجھے ان کی باتیں بہت عام سی لگتی تھی، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بابا نے شاید آنے والے وقت کو مجھ سے پہلے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے کچھ چھوڑا تھا، انہوں نے میرے لیے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سب سے قیمتی چیز ان کی تربیت تھی، اور اب میں اس تربیت کے سہارے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو گھر بیچنے کی اجازت ضرور دی تھی، مگر اصل ملکیت میرے ہاتھ سے نہیں گئی تھی، کیونکہ میرے بابا نے جو کاغذات بنوائے تھے ان کی مکمل قانونی ترتیب میرے علم میں تھی، اور میں نے رجسٹری کی منتقلی اس طرح نہیں ہونے دی تھی کہ میری مرضی کے بغیر وہ شخص مکمل مالک بن جائے۔ سہیل کو شاید یہی لگ رہا تھا کہ اس نے میرا گھر حاصل کر لیا ہے اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جس چیز کو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا وہ ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ دبئی پہنچتے ہی میں نے اپنے وکیل کو تمام دستاویزات بھیج دی اور اسے کہا کہ اب کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ مکان کے بارے میں فوراً قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ اس کی ملکیت میرے نام پر تھی اور میرے شوہر کو اس کے آگے منتقل کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ چند ہی دنوں میں اس شخص کو بھی قانونی نوٹس مل گیا جس نے میرے شوہر کو رقم دے کر وہ مکان خریدنے کی کوشش کی تھی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ مکان سہیل کی ملکیت ہے، مگر جب اس نے قانونی کاغذات دیکھے تو اسے معلوم ہوا کہ اصل مالک اب بھی میں تھی۔ اس شخص نے فوراً سہیل سے رابطہ کیا اور اپنے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ سہیل کے لیے ایک طرف کاروبار کا دباؤ تھا اور دوسری طرف وہ مکان تھا جس کے پیسے وہ پہلے ہی خرچ کر چکا تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کہاں تلاش کرے اور اپنے آپ کو اس مشکل سے کیسے نکالے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ میں گھر چھوڑ کر دبئی آ چکی ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے مسلسل فون کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار میں نے خود اسے پیغام کیا اور پہلی مرتبہ اسے وہ سب کچھ بتایا جو میں نے اس سے چھپایا تھا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے ایک ایسی عام لڑکی سمجھتے رہے جس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا گھر تھا اور جسے تم نے محبت کے نام پر اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے بابا نے میرے لیے صرف وہ گھر نہیں چھوڑا تھا بلکہ دبئی میں بھی میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے اور وہ سب کچھ ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں نے تمہیں اپنا سمجھا تھا، اس لیے تم پر اعتماد کیا تھا، میں نے اپنا گھر تمہارے حوالے کیا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرو گے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور صرف مجھے ہی نہیں دھوکہ دیا بلکہ میری ساس بھی تمہارے ساتھ اس سب میں شامل تھی۔ مجھے تم دونوں کی باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ مجھے تمہارے موبائل میں موجود وہ پیغامات بھی معلوم تھے جس میں تم کسی دوسری عورت کو میری جان اور اپنی زندگی کہہ رہے تھے، اور یہ بھی لکھ رہے تھے کہ تم نے اپنی بیوی سے مکان لے لیا ہے۔ سہیل نے مجھے فون کر کے معافی مانگنی شروع کر دی اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایک موقع دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف معافی مانگ کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے میری محبت کا فائدہ اٹھایا، میرے اعتماد کو توڑا ہے، میری زندگی کے خوابوں کو استعمال کیا ہے اور مجھے اس وقت دھوکہ دیا ہے جب میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے اہم شخصیت سمجھتی تھی۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی،
میں خلا کے لیے قانونی کارروائی شروع کر رہی ہوں۔ وہ بہت دیر تک مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ جس دن میں نے اسے اپنا گھر دیا تھا، اس دن میں نے محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، اور جس دن مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی، اس دن میں نے اپنی عزت نفس کے لیے خود کو واپس کر لیا تھا۔ میرا خلوع کا معاملہ بھی آگے بڑھا اور آخرکار میں اس رشتے سے آزاد ہو گئی۔ میں نے کسی انتقام کی خواہش میں خود کو نہیں چلایا، بلکہ صرف اتنا چاہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا قانونی اور اخلاقی جواب ضرور ملے۔ میرے گھر کی ملکیت بھی مجھے واپس مل گئی، کیونکہ اصل رجسٹری میرے نام پر تھی۔ جس شخص نے سہیل کو پیسے دیے تھے، اسے بھی اپنے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور سہیل کو اپنا کاروبار بیچ کر اس کے پیسے واپس کرنے پڑے۔ سہیل جس کاروبار کو میری قربانی کی وجہ سے کامیاب سمجھ رہا تھا، وہ بھی زیادہ عرصہ اس کے پاس نہ رہ سکا۔ جس دولت کے لیے اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا تھا، وہی دولت اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ جس عورت کے ساتھ وہ میری جگہ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس وقت غائب ہو گئی جب اسے معلوم ہوا کہ سہیل کے پاس اب وہ دولت نہیں رہی جس کی وجہ سے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ بعض رشتے محبت کے نہیں بلکہ فائدے کے ہوتے ہیں، اور فائدہ ختم ہوتے ہی وہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اب دبئی میں ہی رہتی ہوں۔ میرے پاس میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، میری آزادی ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے بابا کی وہ تربیت ہے جس نے مجھے مشکل وقت میں ٹوٹنے نہیں دیا۔ کبھی کبھی میں اپنی زندگی کے ان دنوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں کتنی سادہ تھی۔ میں واقعی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک شوہر چاہتی تھی جس کے ساتھ شامیں گزاروں۔ میں بچوں کی خواہش رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے گھر میں محبت ہو۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کام سے واپس آئے اور میں اس کے لیے کھانا بناؤں۔ میں چاہتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی بنیں۔ میرے خواب بہت بڑے نہیں تھے، مگر میرے خواب سچے تھے۔ میں بری لڑکی نہیں تھی، میری نیت بری نہیں تھی۔ میں نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے شادی نہیں کی تھی۔ میں نے تو صرف محبت محسوس کرنا چاہی تھی اور ایک ایسا گھر بسانا چاہتی تھی جہاں مجھے عزت ملے۔ میں نے اپنے شوہر پر بھروسہ کیا، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ شادی اعتماد کا رشتہ ہوتی ہے، مگر سہیل نے اس اعتماد کو میرے خلاف استعمال کیا۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان سہیل نہیں ہوتا اور ہر رشتہ دھوکہ نہیں ہوتا، مگر میں یہ ضرور سمجھ گئی ہوں کہ محبت کے ساتھ عقل کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی کو اپنا سمجھنا بہت خوبصورت بات ہے، مگر خود کو مکمل طور پر کسی کے حوالے کر دینا شاید درست نہیں۔ اپنا حق جاننا چاہیے، اپنے کاغذات سمجھنے چاہیے، اپنے فیصلوں میں خود بھی شامل رہنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی کوئی رشتہ آپ کی عزت نفس چھیننے لگے تو اس رشتے کو بچانے سے پہلے خود کو بچانا ضروری ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے جو گھر دیا تھا وہ واپس مجھے مل گیا، مگر اس گھر سے کہیں زیادہ قیمتی چیز مجھے اپنی زندگی واپس ملنے کی صورت میں ملی۔ آج کبھی اپنے پرانے خوابوں کو یاد کرتی ہوں تو دل میں ایک ہلکی سی کسک ضرور اٹھتی ہے، مگر اب اس کسک کے ساتھ افسوس نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے محبت کرنے میں غلطی نہیں کی تھی۔ غلطی صرف یہ تھی کہ میں نے ایک غلط انسان کو سچا سمجھ لیا تھا۔ اب میں اپنے گھر کی کھڑکی سے دبئی کی روشنیاں دیکھتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید زندگی نے مجھ سے میرا خواب چھین کر مجھے میری حقیقت دکھائی تھی۔ میں گھر بسانا چاہتی تھی، مگر مجھے پہلے خود کو سنبھالنا پڑا۔ میں محبت چاہتی تھی، مگر مجھے پہلے خود سے محبت کرنا سیکھنا پڑا۔ میں کسی کا سہارا بننا چاہتی تھی، مگر زندگی نے مجھے سکھایا کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں اب کسی چیز کو اپنی زندگی کی ضمانت نہیں سمجھتی، نہ دولت کو، نہ گھر کو، نہ کسی رشتے کو، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ انسان کی اصل طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اگر دل ٹوٹ جائے تو بھی انسان دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، اگر گھر چھن جائے تو دوبارہ گھر بنایا جا سکتا ہے، اگر محبت دھوکہ دے جائے تو بھی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ میری کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ میں نے محبت پر یقین کیا تھا اور مجھے دھوکہ ملا،
مگر میں ختم نہیں ہوئی، میں ٹوٹی ضرور تھی مگر دوبارہ کھڑی ہو گئی، اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔